آج ہمارا موضوع ہے اسم، فعل اور حرف کے بارے میں۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے یا وہ لفظ مفرد ہے کہ جو اپنا مطلب، اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا، اور اس میں تینوں زمانے یعنی ماضی، حال یا مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ مثال کے طور پر جمل، اونٹ۔ غور کیجئے، جب میں نے آپ سے کہا لفظ اونٹ، آپ کے ذہن میں ایک اونٹ کی تصویر آ گئی، تو گویا کہ جمل، اونٹ سے پہلے یا بعد میں کوئی لفظ میں لگاؤں یا نہ لگاؤں، اس مفرد کو مرکب بناؤں یا نہ بناؤں، اس جمل کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک اونٹ کا تصور آ گیا، یہ اسم ہے، کیونکہ اس لفظ جمل نے خود اپنے مطلب کو ظاہر کر دیا۔ اور کیجئے، کیا اس میں کوئی زمانہ آپ کے ذہن میں آیا؟ ماضی، حال یا مستقبل کوئی آپ کے ذہن میں کوئی زمانہ آیا؟ نہیں۔ اونٹ تھا، اونٹ ہے یا اونٹ ہوگا، یہ تصور آپ کے ذہن میں نہیں آیا۔ البتہ جو لفظ میں نے آپ سے کہا، آپ کے ذہن کا انتقال فوراً اس چیز کی طرف ہو گیا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں جدار، دیوار، عربی میں جدار کہا جاتا ہے دیوار کو۔ لفظ دیوار سنتے آپ کے ذہن میں ایک تصور آ گیا اینٹوں کی ایک دیوار کا۔ اب آپ نے تقاضا کیا کہ جدار سے پہلے یا بعد میں کوئی لفظ لگائیں تاکہ محتاجی دور ہو جائے الفاظ کی اور پھر یہ مطلب سمجھ میں آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا جدار، آپ کے ذہن میں ایک تصور ہو گیا دیوار کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ اسم ہے۔ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے؟ کوئی زمانہ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، کسی زمانے کا ترجمہ اس کے اندر نہیں آ رہا، تھی، ہے یا ہوگی، یہ اسم کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اذن، اذن کہتے ہیں کان کو۔ لفظ کان میں نے آپ کو بولا، آپ کے ذہن میں دو کانوں کا تصور آ گیا، بتائیے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ یہ اسم ہے۔ اب آدھی فعل کی طرف۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ آدھی تعریف وہی فعل والی ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اتنی تعریف تو، اتنی ڈیفینیشن تو اسم فعل دونوں کی سیم ہے، بس فرق اتنا ہوتا ہے اسم اور فعل میں کہ جب بھی آپ کسی فعل کا ترجمہ کرتے ہیں، کسی ورب کا ترجمہ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ پاسٹ، فیوچر، اس طرح کے زمانے آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو بھی لفظ ہوگا، جس طرح کا معنی ظاہر کر رہا ہوگا، اس کے مطابق اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ آ رہا ہوگا، تو فعل ہوگا، وہ اسم نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ضربہ، مارا اس ایک مرد نے یا مارا اس نے۔ اب غور کیجئے، لفظ ضربہ کو سننے کے بعد آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ آپ نے یہ تقاضا تو نہیں کیا کہ ضربہ سے پہلے کچھ لگائیے لفظ، ضربہ کے بعد کچھ لگائیے، آپ نے کوئی تقاضا نہیں کیا۔ آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ کسی نے مارا ہے۔ اب آپ ذرا مجھے بتائیے، آپ کے ذہن میں کوئی تصور کسی زمانے کا آیا ہے؟ وہ کیا؟ ماضی کا۔ مارا یعنی مار دیا ہے۔ اور اگر بولتا ہوں مار رہا ہے تو اب حال کا ترجمہ آتا۔ اگر میں کہتا ہوں کہ ماروں گا تو ذہن میں تصور ایک مستقبل کا آتا ہے۔ یہاں پر ہے ضربہ، مارا اس ایک مرد نے۔ ایک شخص کو مارنے کی خبر بھی آپ کو مل رہی ہے، اس لفظ سے ایک معنی بھی ظاہر ہو رہا ہے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ ہے ماضی کا زمانہ۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ فعل ہے، یہ اسم نہیں ہے۔ یسمعو، سنتا ہے وہ ایک مرد۔ اور کیجئے، سنتا ہے وہ، یسمعو، حال کا ترجمہ ہو رہا ہے اس کے اندر۔ یہ لفظ اپنے معنی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو سنتا ہے، سننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس میں کوئی زمانہ آ رہا ہے؟ ہاں، حال کا زمانہ ہے اس کے اندر۔ نمبر 3، نجعلو، بنائیں گے، ہم بنائیں گے۔ اور کیجئے، نجعلو کو سننے کے بعد کوئی چیز کریٹ کرنے کی، بنانے کا ایک مفہوم یہاں سے نکل رہا ہے، ایک ترجمہ آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے۔ کیا یہ اسم ہے؟ نہیں، کیونکہ اس میں ایک زمانہ آ رہا ہے اور وہ ہے فیوچر کا، مستقبل۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ فعل ہے۔ اب اسم کی علامت کیا ہوتی ہے، فعل کی علامت کیا ہوتی ہیں، حرف کس طرح پہچانتے ہیں، باقاعدہ یہ بھی ایک ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہمارا وہی ہوگا کہ ہم اسم کیسے پہچانیں گے، فعل کیسے پہچانیں گے، اور حرف کس طرح سے پہچانیں گے۔ یاد رکھیے، صرف و نحو پوری کی پوری جو صرف و نحو بنیاد جو رکھتی ہے، جو ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ رکھتی ہے اسم، فعل اور حرف کی تعریفات پر۔ اگر آپ کو اسم، فعل اور حرف ہی اگر آپ کو پہچان میں نہیں آتا تو بالکل آپ کا پڑھنا بیکار ہے۔ اچھی طرح سے یاد رکھیے اسم کی تعریف کیا ہوتی ہے، فعل کی تعریف کیا ہوتی ہے، حرف کی تعریف کیا ہے، اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ ان کی میں آپ کو نشانیاں بتاؤں گا، علامات، سمبلز ذکر کروں گا، وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے اور پھر اپلائی کرنی ہے۔
کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری قسم ہماری حرف۔ حرف میں کیا ہے؟ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ اسم میں کیا تھا؟ محتاج نہیں ہوتا، فعل بھی محتاج نہیں ہوتا، لیکن حرف محتاج ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس میں زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں لفظ من، عربی میں من سے کو بولتے ہیں۔ جب آپ سے کوئی آ کر بولے اچانک سے، آپ کیا بولیں گے؟ کہاں سے بھائی، کہاں سے؟ یعنی گویا کہ آپ خود تقاضا کر رہے ہیں کہ کچھ لفظ لگایا جائے تاکہ بات پوری بنے۔ میں کہتا ہوں علا، اس کا مطلب ہے پر، آپ کیا بولیں گے؟ کہاں پر؟ کتاب پر، قلم پر، زمین پر، آسمان پر، کہاں پر؟ اس کا مطلب یہ کہ لفظ حرف کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہے اپنا معنی ظاہر کرنے کے معاملے میں۔ جب تک آپ لفظ نہیں لگائیں گے یہ لفظ مکمل نہیں ہوگا، اس سے نکلنے والا نتیجہ کامل نہیں ہو سکے گا۔ پر، سے، اس طرح کے ترجمے جو نکلتے ہیں ادھورے ترجمے یہ حرف کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیسری مثال دی ہے فی، اس کا مطلب ہے میں۔ کس میں؟ کہاں؟ کس میں؟ دیوار میں، کتاب میں، قلم میں، کلاس میں، مسجد میں، مدینے میں، مکے میں، کس میں؟ سوال کرتا ہے آدمی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسم اور فعل یہ ایسے لفظ تھے کہ جو اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمے کے محتاج نہیں تھے، لیکن حرف اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہے۔ اسم، اس میں زمانہ کوئی نہیں پایا جاتا، فعل میں کوئی نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے، اور حرف ایسا لفظ ہے کہ جو دوسرے کلمے کا محتاج تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ میں نے آپ سے کہا سے، آپ کے ذہن میں کوئی زمانہ نہیں آئے گا۔ میں نے آپ سے کہا پر یا فی یعنی میں، آپ کے ذہن میں کوئی زمانے کا تصور نہیں آیا، لہٰذا یہ حرف کہلایا۔ انشاءاللہ اگلا جو ٹاپک ہوگا ہمارا وہ اسم، فعل اور حرف کی علامات پر ہوگا۔